میں بتا رہا ہوں، یہ اسکول کے اندر بیٹھا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ٹیچر یہ سوچ کر نہ پڑھائے کہ میں دنیا پڑھا رہا، نہیں، ہر علم دین ہے، دین ہے، دین ہے، ہر علم دین ہے۔ میں آپ کو بتاؤں دین کے بارے میں ایک بات، دو بات عرض کر کے بات ختم کر لیتا ہوں۔ آپ سنے ہیں فرض کفایہ؟ فرض کفایہ کیا ہے؟ فرض کفایہ بولیے نا، آواز سے بولیے نا۔ ایک تو نماز ہوتی فرض عین، اور فرض کفایہ کون سی ہوتی ہے؟ نماز جنازہ۔ نہیں معلوم؟ نہیں سنتے آپ نے؟ کیا نہیں بولتے؟ نماز جنازہ فرض کفایہ۔ کیا ہے بھائی نماز جنازہ؟ فرض کفایہ۔ فرض کفایہ، نماز جنازہ فرض ہے، مگر ہم ایک ہی فرض کفایہ سنے زندگی میں، فرض عین کہیں سنے؟ فرض عین ہر انسان، فرض عین کا مطلب ہوتا ہے جو ہر انسان کو کرنا کمپلسری، جیسے نماز۔ میں اپنی عصر پڑھ لیا تو آپ چھوڑ نہیں سکتے، آپ پڑھ لیے تو آپ نہیں چھوڑ سکتے، سب کو اپنی اپنی فرض نماز پڑھنا، رائٹ؟ اس کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ فرض عین، جو ہر آدمی کرنا کمپلسری۔ اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ مطلب تھوڑے لوگ کر لیے تو باقی لوگ کو معاف۔ 100 آدمی نماز جنازہ پڑھ لیے، باقی پوری امت کو معاف۔ اگر کوئی بھی نہیں پڑھا تو پورا ماندوی گناہگار۔ اگر کوئی میت رکھی ہو اور ماندوی میں کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تو پورا ماندوی کے پورے مسلمان گناہگار۔ 2-3 آدمی بھی کھڑے رہ کر پڑھ لیے، باقی سب کو معاف۔ سمجھ گئے فرض کفایہ کا مطلب؟ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا، مگر ہمارے پاس نماز جنازہ اتنا مشہور ہوئی ہے فرض کفایہ کہ باقی فرض کفایہ بھول گئے۔ جیسا فرض عین نماز ہے ویسا فرض عین روزہ ہے۔ میں آپ کا روزہ رہ سکتا کیا؟ یا آپ میرا رہیں گے کیا؟ جی نماز فرض عین، جی روزہ فرض عین، زکات جس پر واجب ہوئی اس کے لیے فرض عین، دوسرا نہیں پے کر سکتا۔ جی ہر ایک کا، ہر ایک فرض عین فرض عین۔ ایسے فرض کفایہ نماز جنازہ کے علاوہ بھی ہے۔ نہیں وہ تو سنت ہے، سنت کفایہ ہے۔ جی اب آپ بتائیں نا فرض کفایہ اور کیا ہے؟ میں بتاؤں آپ کو، یہ بالکل شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں، شریعت کا فرض کفایہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ ڈاکٹر بننا فرض کفایہ ہے، شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں۔ انجینئر بننا فرض کفایہ ہے، ڈرائیور بننا فرض کفایہ ہے، لائر بننا فرض کفایہ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ماہر بننا فرض کفایہ ہے۔ اگر پورے مانوی کے اندر کوئی مسلمان بیمار پڑے اور وہ اپنے علاج کے لیے مسلمان ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا ہے، لیکن اس کو اگر ایک بھی مسلم ڈاکٹر نہیں ملا تو پوری مانوی کو ایک ساتھ گناہ ہوتا ہے، پورے کچھ کو ایک ساتھ گناہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی مکان تعمیر، مسلم ڈاکٹر ہے مگر ہندو کے پاس کرا لے وہ اس کی مرضی، لیکن اگر کوئی مسلم کے پاس جانا چاہتا ہے مگر مسلم نہیں ملا تو پوری بستی گناہگار ہے، فرض کفایہ۔ انجینئر کوئی مکان تعمیر کرنا چاہتا ہے، اسے مسلم انجینئر نہیں ملا، مجبوراً غیر مسلم کے پاس جانا پڑا، پوری بستی کو گناہ ہوتا ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں اس کی اہمیت؟ یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ پوچھے اکابر علماء کے پاس جا کر، اکابر علماء کے پاس جا کر پوچھے، یہ مسئلہ فرض کفایہ ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے، پھر ان کے فیض سے، غوث الاعظم کے فیضان سے، غوث الاعظم کے پاس سے نکلنے والا کوئی شاگرد ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی شاگرد مفتی بنتا ہے، کوئی مجاہد بنتا ہے، تو کوئی کچھ بنتا ہے، کوئی انجینئر، ہر قسم کا آپ کو وہاں پر ایمپیئر لیڈر ملتا ہے غوث الاعظم کے۔ صلاح الدین ایوبی کا نام سنے؟ صلاح الدین ایوبی جس نے مسجد اقصی کو فتح کیا ہے، وہ امام اعظم کے شاگرد کا شاگرد ہے۔ جی بڑے بڑے میدان جنگ، فن سپاہگیری، پولیٹیکل سائنسز، میڈیکل سائنسز، سوشل سائنسز، جی نیو سائنسز، ٹیکنالوجی سائنسز، ہر قسم کے افراد اس امت میں ہو تو پھر یہ امت کو کوئی نیچ نہیں کر سکتا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایمان کی طرف پلٹ کے چلو، غوث الاعظم کی سنت کی طرف چل پڑو، کوئی تعلیم کو بے دینی مت سمجھو۔ یہ قرآن حدیث پڑھایا دین ہے، سائنس سوشل پڑھایا یہ دنیا ہے، نہیں دنیا نہیں ہے، یہ بھی دین ہے۔ اور پھر یہ دینی دنیاوی کا فرق کیسا ہے؟ دینی دنیاوی کا فرق نالج اور علم اور سبجیکٹ میں نہیں ہوتا، دینی اور دنیاوی کا فرق یہاں ہوتا ہے۔ جی اگر سائنس پڑھا رہا ہے، اگر میتھس پڑھا رہا ہے تاکہ امت اٹھے، امت کے بچے نئی نسل پڑھی لکھی پیدا
صرف اس کے لیے تو دنیا ہے. قرآن پڑھانا بھی دنیا بنتا ہے, تفسیر و حدیث پڑھانا بھی دنیاوی علم بنتا ہے, فقہ بھی کبھی کبھی دنیاوی علم بنتا ہے جب نیت دنیا پہ ہو جاتی ہے. اسی طرح سائنس میتھس وغیرہ بھی صرف کمانے کے لیے پڑھو تو دنیا ہے. اور اگر امت کو زندہ کرنا ہے اور امت کو اٹھانا ہے, نئی نسل کو سر اٹھا کر اس دنیا میں عزت کے ساتھ جینے کی صلاحیت دینے کی نیت سے ہے تو کچھ اور نہیں, وہ کارپینٹر جو لکڑی کاٹنا سکھاتا ہے وہ بھی خدا کی قسم دین ہے, دین ہے, دین ہے. مانڈوی کے رہنے والوں, انجمن اسلام والوں, یہ میسج پہنچاؤ اور اسکولوں تک اور کالجز تک پہنچاؤ. بچوں کو اس نیت سے مت پڑھاؤ کہ پیسہ کمانا ہے, وہ کمانا ہے, نہیں, اس نیت سے پڑھاؤ کہ مسلم امت کو اٹھانا ہے. اس مشن پہ آ جاؤ جو غوث الاعظم کا مشن تھا, جو قادریت کی خصوصیت ہے. میں بتا رہا ہوں چشتیت کی خصوصیت کچھ اور ہے, سہروردیوں کی خصوصیت کچھ اور ہے, نقشبندیوں کی خصوصیت کچھ اور ہے. قادریوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان بناتے ہیں, انسان بناتے ہیں. اٹھو, کم تری کا شکار مت رہو کہ جس کو غوث الاعظم کے دروازے کے خیرات کا ٹکڑا ملتا ہے وہ زمانے پر ڈومینیٹ کرنے والا ہوتا ہے, وہ غلبہ پاتا ہے, وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں. یہ غوث الاعظم کا دربار ہے, یہ حقیقی. اہلیان مانڈوی یہ یاد رکھو, اپنے اداروں کو مضبوط کرو, اپنے مدارس اور اسکولز کو مضبوط کرو. جی آج کے زمانے میں جینا ہے تو یہ سارے نالجز چاہیے, یہ سارے علوم چاہیے. علم میں آگے بڑھو, تعلیم میں آگے بڑھو, اپنے اولاد کو پڑھاؤ زیادہ سے زیادہ. یہ مت سوچو کہ یہ دینی علم ہے, یہ دنیاوی علم ہے, یہ تقسیم ہی غلط ہے. ہر علم اللہ سے ملا ہے, ہر علم دین ہے. اٹھاؤ بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, کیا اس میں میڈیکل سائنسز نہیں ہے؟ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جی علم الطب نہیں عطا کیا, میڈیکل سائنسز نہیں دیے؟ کیا جیولوجی اور اسپیس کی دنیا کی جتنے نالج ہے, اسپیس کی, فضائیات کی جتنے نالج ہے, قرآن میں نہیں لکھے؟ علم الافلاق قرآن میں ہے, علم جیولوجی کی نالج قرآن میں ہے, علم الطب قرآن میں ہے, سوشل اسٹڈیز قرآن میں ہے, ٹیکنالوجی قرآن میں ہے, سواریاں قرآن میں ہے. جتنے علم کی آپ بات کریں گے سب قرآن میں ہے. جتنے علم کی بات آپ کریں گے مصطفیٰ کے دربار سے ملے ہیں. کوئی علم دنیاوی نہیں ہوتا, ہر علم دین ہے, دین ہے, دین ہے. اگر وہ دین نہیں ہوتا تو محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی میتھس اور سائنس نہیں پڑھاتے, وہ دین تھا اسی لیے تو پڑھائے. میتھس, سائنس, سوشل اسٹڈیز, یہ سارے سبجیکٹس اسلام کا حصہ ہے. دین کو یہ نہ سمجھے, آپ پڑھیں, آپ نیٹ پر جا کر سرچ کریں, قرآن کے اندر میتھمیٹکس, ایسے ایسے میتھمیٹکس آپ کو قرآن کے اندر ملے گی, عقل حیران رہ جائے گی. ایسے طب ملے گا, ایسے میڈیکل سائنسز ملیں گے, ایسے سوشل ملے گا, ایسے خلا کا علم ملے گا. پیرانے پیر خود بذات خود 13 سبجیکٹ کے استاد رہے ہیں. آپ تصور کریں, یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت, ہمارے کو سنت کہاں تک یاد رہ گئی؟ سنت ہم کو یاد رہ گئی کہ داڑھی اتنی رہنا ہے اور شملہ ایسے ہونا ہے, یہ ایسے شملہ باندھ لیا تو دین, یا پھر اگر شملہ نہیں باندھا تو بے دین. نہیں 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 جی, دین جبے میں اور پینٹ شرٹ میں نہیں رکھا ہے. جی دین یہ صرف دنیا بازی میں نہیں رکھا ہے, دین انسان کے کردار میں رکھا ہے, دین انسان کے اخلاص میں رکھا ہے, دین انسان کے علم میں رکھا ہے. لوگوں اٹھو, ان چیزوں سے آگے بڑھو, غوث الاعظم کے فیضان سے مستفید ہو, ہر علم پڑھاؤ. جو دنیا علم میں آگے ہے, جو قوم علم میں آگے ہے, وہی قوم ہر زمانے میں حکومت کی ہے. اگر انتم الاعلون کے درجے میں آنا چاہتے ہیں, کوئی بھی عزت پانا چاہتے ہیں, آج امت پھر اختلاف کی طرف ہے, آج پھر جھگڑے اور فتوے بڑھ چکے ہیں. آج بھی چھوٹی چھوٹی بات, یہ انگلی میں انگوٹھی پہنا, وہ انگلی میں انگوٹھی پہنا, داڑھی اتنی تھی, داڑھی اتنی تھی, وہ ایسا ہلا, یہ ایسا ہلا, یہ کرتا پہنا, یہ پینٹ پہنا, اس میں الجھ کے رہ گئے, اس میں الجھ کے رہ گئے. یاد رکھو, جو ضروری ہے اس کو آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا اور اس کی تفصیل حضور نے بیان کر دیا.
اب جو قرآن اور حدیث کے علاوہ اور علماء بیان کرتے وہ اپنے اپنے زمانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے اوپر آؤ، قرآن اور حدیث کو اپناؤ، قرآن اور حدیث کو اپناؤ، امت میں اتحاد پیدا کرو، علم کی طرف آگے بڑھو۔ یہ وہ دین ہے